فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. آمين या रब्बल आलमीन। सूरह ताहा का दूसरा रुकू हमारे ज़ेर मुताला है। इस सूरह मुबारका के बारे में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये
ان مکی صورتوں میں شامل ہے، بڑی عظیم صورت ہے جو سورہ یونس سے شروع ہوئی سورہ مؤمنون تک۔ اور مکی اور مدنی صورتوں کے اعتبار سے جس گروپ کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ قرآن حکیم میں تیسرا گروپ ہے، جس میں 14 مکی صورتیں ہیں اور صرف ایک صورت سورہ نور جو 18ویں پارے میں آئے گی وہ مدنی صورت ہے۔ ان صورتوں کے اندر انبیاء اور رسل کے احوال و واقعات بڑی تفصیل سے بیان ہوئے، بل ان کے بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام ہی انبیاء اور رسل کے ناموں پر ہیں۔ سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے۔ اب یہ 4 صورتیں اس مجموعے میں وہ ہیں کہ جو رسولوں کے ناموں سے منسوب ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہی صورتوں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتها۔ اس مجموعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں نازل فرمائی ہیں اس میں ان اقوام کا ذکر ہے جنہیں تباہ و برباد کر دیا گیا، اپنی سرکشی کی بنیاد پر، اپنی بغاوت کی بنیاد پر، اور رسولوں کی دعوت کو رد کرنے کی بنیاد پر۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنے صورتیں جو ہیں، اس کے اندر ظاہر ہے کہ اور ان صورتیں موجود ہیں کہ جس میں ان انبیاء اور رسول کا ذکر ہے، تو انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، بئی معنی کہ اب جو مشرکین مکہ کے سامنے میں دعوت پیش کر رہا ہوں اور یہ لوگ کسی طرح اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اندیشہ ہے کہ کہیں اسی نوع کا عذاب ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد نہ کر دیا جائے۔ شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود اور اس کی جو ہم مضمون بہن صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ انہی میں سورہ طٰہٰ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس کی ابتدائی 8 آیات کے بارے میں یاد ہوگا آپ کو، میں نے عرض کیا تھا بہت ہی شاہانہ آغاز کلام۔ یہ بالکل تقریباً وہی صورت ہے جو سورہ کہف بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی بھی ابتدائی آیات جو ہے بہت ہی شاہانہ ایک آغاز کلام تھی، اور اس کے اندر جو ایک کیفیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کے بارے میں، یا بعض احادیث میں صرف 10 آیات کا ذکر ہے کہ جو شخص بھی ان کا مراقبہ کرتا ہے، ان کو مستحضر رکھتا ہے، ان کا مطالعہ کرتا ہے، ان کو یاد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دجالی فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ تو سورہ کہف کی بھی ابتدائی 8 آیات تھی، بہت ہی شاہانہ انداز دیے ہوئے۔ یہی معاملہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی 8 آیات کا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس میں انہیں کار رسالت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اس سے پہلے کے جو مختلف ادوار ہیں وہ سورہ شعراء کے اندر، سورہ قصص کے اندر، جو بھی آنے والی صورتیں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن یہ کہ وہ دور کے جس میں ان کی مدین سے واپسی کا سفر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو خلعت رسالت سے نوازا اس کا ذکر ہے۔ جو آیات ہم پڑھ چکے صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ جبکہ یہ سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے، ان کے ساتھ ان کی زوجہ، ان کی اہلیہ موجود تھی جو حضرت شعیب کی بیٹی ہیں، اور اس موقع پر کہیں بیابان میں رستہ بھول گئے، دور سے آگ روشن نظر آئی تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہیں رکو، میں جا کر ذرا کچھ انگارے لے کر آتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے رات کا وقت ہوگا، اور پھر یہ کہ اس میں کوئی بہت سردی بھی ہوگی، ٹھنڈ ہوگی، تو کچھ انگارے میں لے کر آتا ہوں تاکہ یہ کہ تم اس کو تاپ سکو اور کچھ حرارت حاصل کر سکو۔ اب جب وہ آگ کی طرف روانہ ہوئے تو جب اس کے قریب پہنچے تو جیسے جیسے آگ کے قریب جا رہے تھے تو وہ آگ ان سے دور ہٹتی جا رہی تھی، بلکہ یہ کہ روایات میں یہ ذکر ہے کہ ایک درخت تھا بالکل سرسبز، اور آگ کے شعلے اس میں سے برآمد ہو رہے تھے، اور یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ جیسے جیسے آگ کے شعلوں کی لپٹ تیز ہوتی تھی اس درخت کی سرسبزی اور شادابی میں مزید اضافہ ہوتا جاتا تھا، اور جب اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے تھے تو آگ ان کی طرف بڑھنے لگتی تھی۔ بہرحال اسی کیفیت میں اچانک آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اور پھر یہ کہ وہ آیات ہم نے پڑھی تھی، تم ہمارے اس یہ جو وادی ہے طویٰ کی بڑی مقدس وادی اس کے اندر ہو، اور پھر یہ کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے رسالت کے لیے، اور پھر اس موقع پر وہ بنیادی تعلیمات جو ہیں جو کل 7 نکات پر مشتمل تھی وہ دے دی گئی، جس کو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، 3 مطالبے تو یہاں بیان کر دیے گئے۔ میں ہوں اللہ، اننی انا اللہ، لا الہ الا انا، کہ میرے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کائنات کی تخلیق میں، نہ تمہاری تخلیق میں، نہ کسی اور شے کے اعتبار سے۔ لا الہ الا انا فاعبدنی، لہذا میری عبادت اور میری بندگی کرو۔ گویا کہ دین کی جو اصل روح ہے توحید، اس کا ذکر بھی ہو گیا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے ہر شخص سے، ہر انسان سے، کہ اس کی عبادت اور اس کی بندگی اور اس کی فرما برداری اختیار کرے۔ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری،
اور جہاں تک میری عبادت اور میری بندگی کا معاملہ ہے تو اس پر قائم رہنے کے لیے نماز کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑ لو، اقم الصلاۃ لذکری۔ اور ظاہر ہے کہ نماز وہ شے ہے کہ جو انسان اور بندے کے مابین ایک رابطہ ہے۔ انسان کے اندر کہیں بھول اور نسیان کی وجہ سے کہیں کوئی لغزش ہو گئی ہے، کسی اعتبار سے کسی گناہ میں ملوث ہو گیا، تو فوراً نماز اسے یاد دلائے گی کہ نہیں، تمہارا ایک خالق اور مالک ہے کہ جس کے سامنے تم سجدہ ریز ہو۔ تو اقم الصلاۃ لذکری، اور پھر آگے فرما دیا گیا ان الساعۃ آتیۃ، ایمان بالآخرت کا ذکر بھی آ گیا کہ الساعہ اور یوم حساب آ کر رہے گا۔ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، لیکن وہ کب آئے گا اس بات کو میں نے بڑا مخفی رکھا ہے، اور وہ یوم الحساب کیوں ہوگا؟ لتجزی کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر جان کو جو اس نے محنت کی ہے اس کی بھرپور جزا یا سزا مل جائے۔ اور پھر آگے اس کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ جو شخص انبیاء اور رسول کی لائی ہوئی دعوت کو رد کر دے گا، جو گویا کہ اعراض کرے گا، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، جو اس دین پر ایمان نہیں لاتا، آخرت پر یقین نہیں رکھتا، تو یہ وہ شخص ہوگا کہ جو گویا کہ اپنے ماحول کو بھی خراب کرنے والا ہے۔ اور اگر تم نے کہیں اس ماحول کے اندر اس کی مصاحبت اختیار کر دی تو آگے فرمایا گیا فَتَرْضَىٰ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم بھی ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ اب یہ گویا کہ ہمارے دین کا خلاصہ تھا کہ جو چند آیات میں یہ پہلی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ القاء ہوئی ہے، اور یہاں تو گویا کہ القاء والی بات بھی نہیں ہے بلکہ شرف ہم کلامی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جس کی بنیاد پر حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ سوال جواب ہوئے تھے کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ میری چھڑی ہے، میرا عصا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اس کو ذرا زمین پر ڈالو، اور وہ پھر پوری جو آیات ہیں ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھ لی تھی۔ اور ساتھ ہی جو دوسرا معجزہ دیا گیا تھا، ایک تو عصا کا تھا، اور دوسرے یہ کہ اپنے ہاتھ کو اگر اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالو گے تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ باہر نکلے گا، جب برآمد ہوگا تو سورج کی طرح دمکتا ہوا ہوگا، اور وہ کسی مرض کی وجہ سے، کسی تکلیف یا کسی عارضے کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ آیتاً اخرى، اب یہ دوسری نشانی ہے جو دی گئی، اذهب الى فرعون انه طغى، اور اب جاؤ فرعون کی طرف، اس لیے کہ وہ بہت بڑا باغی اور بہت بڑا سرکش ہے۔ اب یہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بحث کی ہے کہ قرآن اور بائبل اور تالمود کا جو ہے موازنہ کیا۔ بائبل اور تالمود، اصل میں تالمود جو ہے وہ خالصتاً یہودیوں کی کتاب ہے، بائبل دونوں کے لیے، جس میں تورات بھی اور انجیل بھی ہے۔ تو انہوں نے اس کا خاص طور پر موازنہ کیا کہ قرآن اپنے نبیوں اور رسولوں کو کس انداز میں پیش کرتا ہے، جو حقیقی اور واقعی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ قومیں جب ان کے اندر وہ جسے آپ کہیے کہ ایک معاملہ آیا ہے کرپشن کا، وہ کرپشن ان کے اندر بھی موجود تھی، اور پھر یہ کہ انہوں نے وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتابیں عطا کی تھی اس کو بھی انہوں نے بالکل غلیظ کر دیا، اس کے اندر بھی ایسی باتیں شامل کر دی جس کا کہیں دور پار سے حقیقت کا واسطہ نہیں تھا، بلکہ انبیاء اور رسول کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جو انسان اپنی زبان سے جو ہے وہ اس کو برآمد کرنے کے لیے تیار نہیں، زبان سے ادا کرنے سے قاصر ہے۔ یہ تمام باتیں جو آپ کو بائبل اور تالمود کے اندر مل جائیں گی۔ اب یہاں دیکھیے انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ بائبل اور تالمود میں جو لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ نبی بن، موسیٰ نے کہا کہ مجھے کیا پڑی کہ میں نبی بنوں۔ اب یہ دیکھیے کنٹراسٹ، کجا یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی، کجا یہاں عاجزی ہے، انکساری ہے، دعا ہے، مناجات ہے، اور کجا جو بات یہ بائبل اور تالمود لکھ رہی ہے اس میں کیا ہے، نبی نے موسیٰ سے کہا، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ نبی بن۔ اب یہ الفاظ اس کا انداز خاص طور پر، تو موسیٰ نے کہا کہ مجھے کیا پڑی کہ میں نبی بنوں، پھر میری زبان میں تو لکنت بھی ہے، پھر موسیٰ اور خداوند کے درمیان، پھر موسیٰ نے خداوند کی منت اور سماجت کی، کس اعتبار سے اس کی تفصیل بھی موجود ہے کہ میرے اندر اہلیت نہیں ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے، اور میں یہ کام نہیں کر سکتا، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات جو ہے گویا کہ منت و سماجت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جانا، یہ 7 دن جو ہے اس پر بحث و نزاع اللہ کے، خداوند کے اور موسیٰ کے درمیان جاری رہا۔ گویا کہ 7 دن جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو منانے کی کوشش کرتے رہے کہ تمہیں نبی بننا چاہیے، لیکن ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام انکاری ہیں، وہ نبی بننے کو تیار نہیں۔ اب یہ کنٹراسٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ تفہیم القرآن کا مطالعہ کریں گے تو اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر بائبل کا جو ہے حوالہ جو ہے بہت سی جگہوں پر دیا ہے، اور اس کنٹراسٹ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عیسائیوں کے اندر جو بھی ایک معاملہ ہے دین کے اعتبار سے، اور ان کے اندر جو ایک کجی آ چکی ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ ایسی چیزیں بیان کی جس کا کہیں دور پار سے بھی حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔
تو قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ گویا کہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا ہے، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، یہ کار رسالت جو تو نے مجھے سونپا ہے اس کے لیے میرے اندر آمادگی اور پورا انشراح پیدا فرما دے. ویسر لی امری، اور اس مشکل کام کو میرے لیے آسان فرما دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان میں جو گرہ لگ چکی ہے، یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ سے جو بڑے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، جو غالباً 4 یا 5 سال بڑے تھے، ان کے اندر بہت ہی فصاحت و بلاغت تھی. جب وہ بات کرتے تھے تو جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کنونسنگ پاور بہت ہوتی ہے، بات کرتے ہوئے دوسرے کو فوراً کنونس کر لیتے ہیں. یہ معاملہ حضرت ہارون میں تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت سے وافر عطا فرمایا تھا. لہٰذا یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اور میرے بھائی ہارون کو میرا گویا کہ میرے اس بوجھ کو شیئر کرنے والا بنا دے. اس کار رسالت کی جو بھاری ذمہ داری ہے اس میں میرا بھائی جو ہے ہارون، اس کو بھی میرے ساتھ شامل فرما دے. اشدد بہ ازری، کہ اس کی وجہ سے مجھے بھی ہمت ہو اور میری کمر مضبوط ہو. واشرکہ فی امری، اور اس کام میں اسے میرا شریک فرما دے. بالکل وہی بات جو عام طور پر کہی جاتی ہے کہ ایک اور ایک مل کر 2 نہیں ہوتے بلکہ 11 بن جاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور جو دعا کی تو اس میں اپنے بھائی حضرت ہارون کو بھی کہا کہ انہیں بھی میرے ساتھ جو ہے دست و بازو بنا دے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ پھر ہم دونوں مل کر جو ہے تیری تسبیح بھی بیان کر سکے اور پھر یہ کہ تیرا ذکر کثرت کے ساتھ کر سکے. انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ کریں گے یا کر رہے ہیں، ہمارا ہر عمل اور ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے تیری نگاہ میں ہے، تیری نگاہوں کے سامنے ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے موسیٰ جن چیزوں کا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے ہم نے تمہارے سینے کو بھی کھول دیا، تمہاری زبان کی جو لکنت تھی اس کو بھی دور کر دیا، تمہارے اندر بھی فصاحت و بلاغت پیدا ہو گئی. اس لیے کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی مکالمے ہوئے ہیں فرعون کے ساتھ، اس میں کہیں بھی حضرت ہارون کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر کوئی مکالمہ کیا ہو یا کوئی خطبہ دیا ہو، بلکہ تمام جگہوں پر ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. گویا کہ وہی فصاحت و بلاغت بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ہارون کو دی تھی اس سے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی. اور پھر یہ کہ تمہارے بھائی حضرت ہارون جو ہیں ان کو بھی ہم نے کار رسالت میں تمہارا شریک کر دیا، اب وہ تمہارے دست و بازو بھی بنیں گے. تو فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے مانگا تھا، جن چیزوں کا سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو گویا کہ تمہیں دے دیا گیا، مرحمت فرما دیا گیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اب یہ گویا کہ بہت بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیا. لیکن اسی پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور مزید جو احسانات اللہ نے حضرت موسیٰ پر کیے تھے اس سے پہلے، جو زندگی کے پچھلے ادوار تھے جن میں ان کی پیدائش کا معاملہ، ان کو پھر وہ فرعون کے ظلم و استبداد سے جس طرح محفوظ رکھا ہے، اور پھر یہ کہ ان کی والدہ کے دل میں وہ خیال ڈال دیا ہے ایک تابوت میں صندوق میں بند کر کے انہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں اگلی چند آیات کے اندر گویا کہ اس وقت تک کے جو احسانات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرمائے تھے وہ تمام کے تمام چند آیات پر بہت ہی اختصار کے ساتھ آ گئے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور اے موسیٰ ہم نے تو تم پر اور بھی بہت سے مواقع پر تم پر بڑے احسان کیے تھے. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اب گویا کہ پیدائش ہوتے ہی، اور یہ بات آپ حضرات کا علم میں ہے کہ اس وقت جو فرعون تھا، ریمیسس 1 جسے کہا جاتا ہے، سینئر ریمیسس، اس کو کہیں اس کے جوتشیوں نے یا نجومیوں نے یہ کہیں پٹی پڑھا دی تھی. اس نے خواب دیکھا کہ اس نے دیکھا کہ کوئی جو ہے بنی اسرائیل میں کوئی ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ جو میرے تخت و تاج کو، تخت کو اور میری حکومت کو جو ہے ختم کر دے گا. اور اس کی جو بھی اس کی تشبیہ پیش کی گئی نجومیوں کی طرف سے، اور جو بھی وہ اس وقت جوتشی تھے جو اس نے دیکھا ہوگا اس کے بارے میں تو مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی. اور نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے آرڈیننس نافذ کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں جہاں بھی کسی بچے کی ولادت ہوگی اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ شدید ترین ایک عذاب کی شکل تھی جس کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر کیا گیا کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و استبداد جو کیا تھا اس کی آخری شکل یہ تھی کہ ہم تمہارے تمام بیٹوں کو نذبح ابناءکم ونستحیی نساءکم، تمہارے تمام بیٹوں کو ہم قتل کر دیں گے، اور جو بھی تمہارے ہاں بچی کا اگر کوئی پیدا ہوئی تو وہ ہماری باندھی بنے گی، کنیز بنے گی، ہماری خدمتگار بنے گی، لہٰذا اس کو زندہ رکھیں گے لیکن کسی بیٹے کو زندہ نہیں رہنے دیں گے. تو فرمایا اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اس موقع پر جب کہ ہم نے وحی کی تمہاری والدہ کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی
ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی یا القاء کے ذریعے، یہاں وحی کے الفاظ نوٹ کیجئے، وحی رسالت نہیں ہے، کسی خاتون کے لیے گویا کہ کار رسالت نبوت کا عہدہ جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، لیکن یہ کہ وحی جو ہے اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھی کرتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورہ نحل جب ہم نے پڑھی تھی تو وہاں الفاظ موجود ہیں کہ شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ایک رستے پر لگا دیا۔ عام مکھی وہ کام نہیں کر سکتی جو شہد کی مکھی کرتی ہے، اس سے تمہارے لیے جو ہے کس قدر بہترین مشروب اللہ تعالیٰ اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے برآمد کرتا ہے۔ اوحیٰ ربک الی النحل، گویا کہ جو بات بھی اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے کسی شے کو پہنچا دے، ہدایت دے دے، اس کے دل میں ڈال دے، وہ وحی ہے۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب کہ ہم نے وحی کیا تھا تمہاری والدہ کی طرف ایک ایسی بات جو ہم نے اسے وحی کے ذریعے پڑھا دی، جو القاء اس کے دل میں ڈال دیا، ان اقذ فیہ فی التابوت، اور وہ بات کیا تھی کہ یہ جو بچہ اب جو نومولود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے چند دنوں کے ہوں گے، اور بڑی مشکل سے ان کی اس خبر کو جو ہے وہ کہیں چھپا کر رکھا گیا ہوگا، ولادت ہو گئی، اور اس کے بعد اب اس والدہ کے سر کے اوپر یہ خیال جو ہے مسلط ہے کہ کہیں اگر فرعونیوں کو خبر ہو گئی تو اس کی جو ہے وہ جان لے لیں گے، آخر اس کو قتل کر دیں گے۔ انقذ فیہ فی التابوت، کے ڈال دو اس کو ایک لکڑی کے صندوق میں، تابوت لکڑی کے صندوق کو کہا جاتا ہے، فقذ فیہ فی الیم، اور اس میں گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دو، ان کے لیے کوئی گدیلا بھی بچھا دو، جس طرح بھی کوئی ماں اپنی محبت اور مامتا کے تحت جو بھی کی ہوگی اس نے پورا اہتمام کر کے جو ہے، اور ممکن ہے ظاہر ہے چند دنوں کا بچہ ہے، وہ خود تو اپنی فیڈر نہیں لے سکتا، لیکن یہ کہ اللہ پر توکل کر کے جو ہے اس کا جو بھی ساز و سامان ہے، کوئی تکیہ ہے، کچھ یہ چیزیں کر کے اس کو ساتھ جو ہے اس کو اس تابوت کو فقذ فیہ فی الیم، اور اس کو اس دریا میں، اور یہ دریائے نیل مراد ہے اس لیے کہ مصر سے وہی گزر رہا ہے، اس میں بہا دو۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور پھر یہ جو دریا ہے اس کو لے جائے گا ساحل تک، وہ کہ یہی کوئی نہریں ایسی اٹھیں گی کہ ایک جگہ تم نے اس کو جیسے کہ دریا برد کیا ہے، دریا میں لٹا دیا ہے، اور کچھ فاصلے پر جا کر پھر ظاہر ہے کہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کے تحت ہیں، ان میں سے کوئی شے خود بخود نہیں ہو رہی بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ جو پیچھے کار فرما ہے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور پھر یہ دریا جو ہے اس کو لے جا کر ساحل تک جو ہے کنارے تک پہنچا دے گا، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، اور وہاں اس کو اٹھائے گا وہ شخص کہ جو میرا بھی دشمن ہے اور تیرا بھی دشمن تھا۔ گویا کہ فرعون جو خدائی کا دعوے دار ہے، اس سے بڑھ کر دشمنی کیا ہوگی کہ جو خود اللہ کی جگہ جو ہے گویا کہ خدائی کا دعوے دار بن جائے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو ہے گویا کہ ایسی چیزیں اس میں پیدا کر دی گئی کہ وہ صندوق جو ہے دریا میں ڈال دیا گیا، وہ دریا اس کو بہاتا ہوا لے گیا، جیسے ہی وہ فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو ایک لہر اٹھی اللہ کے حکم سے، اور اس صندوق کو جو ہے لے جا کر ساحل پر ڈال دیا۔ وہاں کچھ خواتین جو ہے اس محل سے کہیں باہر موجود تھی، اور پھر یہ کہ انہوں نے جب اس صندوق کو دیکھا تو فوراً اٹھایا، ظاہر ہے کہ بڑی اس کے اندر سراسیمگی پھیل گئی ہوگی کہ اس کے اندر کوئی خزانہ ہے، کیا شے ہے۔ جیسے ہی اس کو نکالا، اور ممکن ہے کہ اس میں وہ حضرت آسیہ بھی موجود ہو وہاں ان خواتین میں، اب جو صندوق کو کھولا گیا تو اندر بہت ہی پیارا، بہت خوبصورت منموہنا سا بچہ جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا۔ اب اس کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے اوپر بھی طاری کریں تو جسے آپ کا یہ محبت اور یہ تمام جذبات انسان کے اندر پیدا ہوں گے کہ کس نے یہ معاملہ کیا، ایک بالکل زندہ بچہ جو ہے مسکراتا ہوا اچانک صندوق میں سے جیسے اس کو کھولا تو سامنے موجود، یاخذ عدو لی وعدو اللہ، اور پھر اس صندوق کو اٹھا لے گا وہ کہ جو میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے، وہی جس کا میں نے ذکر کیا، یہ رامسس سینئر تھا، یا یہ کہ رامسس مختلف اس کے جو ہے اصطلاحات آتی ہیں کہ جو اصل میں والد تھا، یہ جو غرق ہوا ہے فرعون وہ اس کا بیٹا تھا، اور جو بیٹا غرق ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم عمر تھا، لیکن یہ کہ یہ بہرحال اس سے چونکہ حکمران تھا مصر کا اور یہی تھا خدائی کا دعوے دار، اور اس کے بعد اس کا بیٹا خدائی کا دعوے دار بن گیا، لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت وہ بڑا تھا کہ جو پھر کہیں اس کا انتقال ہو گیا، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اتنے عرصے کے بعد، تقریباً فرض کیجئے کہ 40 برس کی عمر، اور پھر آ کر جو مکالمہ ہوا جس فرعون کے ساتھ تو وہ اس بڑے فرعون کا بیٹا تھا، اور پھر سارے معاملات جو ہیں پھر اس کا جو عذاب آیا اور اس کو جو ہے سمندر میں غرق کر دیا گیا تو اس کے بیٹے کا معاملہ تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے تمہیں، وہ نہ صرف یہ کہ اس کے ظلم و استبداد سے تمہیں بچایا بلکہ پوری حفاظت کے ساتھ جو ہے تمہیں محل تک پہنچا دیا، اور اٹھایا اس شخص نے یا یہ کہ اس کی بیوی نے کہ جو میرا بھی اور تمہارا بھی دشمن تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور پھر یہ کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی ایک محبت کا پرتو ڈال دیا۔ اس میں ایک شے تو یہ بھی مراد ہے کہ گویا کہ اب جو شخص بھی اس کو دیکھتا تھا یا جو خواتین وہاں موجود تھی، جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو تمام کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ حالانکہ ممکن ہے یہ خیال جو ہے اس موقع پر ان کی خواتین کے ذہن میں بھی آیا ہو
کہ بنی اسرائیل کے گھرانے کا کوئی بچہ ہے کہ جس کو اس کی والدہ نے اس خوف سے کہ فرعون جو اس کو قتل کر دے گا اس کو دریابرد کر دیا، دریا کے اندر ڈال دیا، اس صندوق میں ڈال کے، یہ خیال آیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو محبت ان کے دلوں میں ڈال دی تھی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ میں نے تمہارے اندر یا تمہارے اوپر محبت کا ایک لبادہ اڑا دیا، وہ خاص میری طرف سے ایک انعام تھا کہ جو بھی تمہیں دیکھتا تھا اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس موقع پر، اور یہ خیال جو ہے یہ روایات میں موجود ہے کہ فرعون تک بھی جب یہ بات پہنچی، اس بچے کو دیکھا تو فوری طور پر اس نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو قتل کر دے۔ اس سے کہ بڑی منطقی سی بات تھی کہ یہ بنی اسرائیل کے گھرانے کا کوئی بچہ ہے کہ جس کو اس کی والدہ نے قتل ہونے کے اندیشے سے اس طرح بہا دیا، لیکن یہ کہ اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو گئی، اور ان کی جو بیوی تھی، جو ان کی زوجہ تھی حضرت آسیہ، ان کے دل میں اس کے لیے جو محبت اور جو مامتا کا جذبہ پیدا ہوا۔ روایات میں اگرچہ قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے پھر فرعون سے کہا، حضرت آسیہ نے، کہ ہمیں اللہ نے ابھی تک کوئی اولاد نہیں دی، اور پھر یہ کہ اللہ نے اگر یہ ایک بچہ اس طرح بھیجا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، جس کے سامنے گویا کہ فرعون بھی بالکل اس بات سرنڈر کر گیا، اور پھر وہ جو قتل کرنے کا ارادہ تھا اس کو ملتوی کر دیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ پورے بچپنے کا ذکر ہو گیا۔ اس طرح گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جس طرح پروان چڑھے ہیں اس فرعون کے محل میں بھی، وہاں جو ان کی بہرحال خبرگیری ہوگی اور جو آؤ بھگت ہوگی، پھر یہ کہ بہرحال جو ان کو اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت عطا فرمائی تھی، اور پھر اللہ نے اپنی محبت کا ایک پرتو بھی اس میں ڈال دیا کہ جو بھی دیکھتا تھا اس کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو میری نگاہوں کے سامنے پروان چڑھے۔ اِسْتَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ۔ ابھی وہی باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کا ذکر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب کہ تمہاری بہن بھی چل رہی تھی، اِسْتَمْشِي أُخْتُكَ، والدہ نے اصل میں ظاہر ہے کہ اس بچے کو تو لہروں کے حوالے کر دیا، لیکن دل کے اندر جو ایک مامتا کی محبت تھی، تو لہٰذا ان کی بڑی بہن سے کہا کہ تم یہ کنارے کنارے چلتی جاؤ اور دیکھو کہ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، اور ٹھیک ہے کم سے کم یہ کہ نگاہوں میں رہے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی منطقی دلیل نہیں تھی کہ جہاں پہنچے گا کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حالات جس طرح پیدا کیے، تو بہن جو ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اِسْتَمْشِي أُخْتُكَ، جبکہ تمہاری بہن بھی اس صندوق کے ساتھ ساتھ جو ہے کنارے کنارے چل رہی تھی، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ۔ یہاں اگرچہ تفصیل ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت سی روایات میں ہے، اور تمام مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب محل میں لائے گئے، اور ظاہر ہے بالکل نوزائیدہ ہیں، انہیں ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، اگر ماں نہ ہو تب بھی کوئی دایا تو ہو کہ جس کے ذریعے وہ جو ہے اپنے جسم کی جو ہے خوراک حاصل کرے، لیکن یہ کہ کسی کا ساتھ ان کا معاملہ نہیں بن سکا، کسی کا دودھ جو ہے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب یہ بہن جو چل رہی تھی مجمع سے نکلی، اور ظاہر ہے کہ مجمع ممکن ہے کہ اس محل کے باہر موجود بھی ہو، اور بالکل نئی خبر ہے کہ اس طرح ایک بچہ جو ہے برآمد ہوا، وہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ وہ ان کی بہن آئی ہیں اور آ کر انہوں نے کہا کہ میں تمہاری رہنمائی کرتی ہوں، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی عورت کی طرف، یہ ایک ایسے رستے کی طرف کہ جو اس کی کفالت کر سکتی ہے۔ گویا کہ مجھے تجربہ ہے کہ بستی کا کوئی بچہ جو ہے جو کسی کا دودھ جو ہے قبول نہ کر رہا ہو، لیکن ایک ایسی خاتون میرے علم میں ہے کہ اگر میں تمہاری رہنمائی کروں اور ان تک تمہیں پہنچا دوں یا انہیں یہاں لے آؤں، تو مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ جو ہے ان کا دودھ جو ہے اس کو قبول کر لے گا۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ اب یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات، احسان پر احسان، احسان در احسان والی بات، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اے موسیٰ ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ اب یہ دیکھیے کتنے مراحل سے ہوتے ہوئے، کہاں سے ہوتے ہوئے بالآخر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی آغوش میں پہنچ گئے، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اور مامتا کا جو ایک جذبات ہوتے ہیں انہیں جو ہے پوری طرح سیری حاصل ہو، ولا تحزن، اور وہ کسی قسم کے اندیشے میں مبتلا نہ ہو کہ اس کو جس طرح میں نے جو ہے دریا برد کیا تھا اور رہروں کو سپرد کر دیا، پتہ نہیں کیا بیتا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ بہن بھی ایک حد تک ساتھ چل سکتی تھی، کہیں پانی کا بہاؤ اگر تیز ہو گیا تو صندوق جو ہے نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو پھر کہیں جائے اور کوئی درندے اس کو جو ہے چیر پھاڑ کر رکھ دے، تمام خدشات موجود تھے۔ ولا تحزن، اور اسے کسی قسم کا کوئی اندیشہ اور غم اور خوف نہ ہو۔ اب یہ تمام مراحل ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ابتداء میں الفاظ کیا تھے؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، صرف یہی احسان ہمارا تم پر نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں نبوت اور رسالت کے لیے سرفراز فرما دیا، بلکہ تمہاری زندگی کے جو پہلے ادوار ہیں اس میں کتنے ہی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے خصوصی احسان فرمایا تھا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور پھر ایک اور موقع پر بھی تو اللہ نے احسان کیا تھا تم پر، جبکہ تم سے ایک فرعونی یا قبطی شخص جو تھا
وہ تم سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قطعاً ارادہ نہیں تھا، اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر جو ہے سورہ قصص میں موجود ہے کہ ایک اسرائیلی شخص کا اور یہ فرعونی جو تھا قبطی، اس کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچاؤ کرانا چاہا، لیکن یہ کہ یہ جو آل فرعون میں سے تھا، بنی اسرائیل کے شخص تو چھوڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درپے ہو گیا، ان کی جان لینے کے درپے ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدافعت میں ایک گھونسا ایسا رسید کیا کہ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک گھونسا ایسا رسید کیا کہ اس کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی۔ تو وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور ایک جان بھی تم سے قتل ہوئی تھی، قتل خطا ہے۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے تمہیں، جو ایک غم تھا اور خوف اور اندیشہ تو تھا کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اگر کہیں قابو میں آ گئے، فرعون نے تو یہ فیصلہ کر دیا تھا اسی بنیاد پر کہ موسیٰ نے ہماری ایک آل فرعون کے ایک شخص کو قتل کیا ہے، لہٰذا جواباً قصاص میں اس کو بھی قتل کر دیا جانا چاہیے۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور پھر یہ کہ ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نجات عطا فرمائی اور بہت سی آزمائشوں میں سے ہم نے تمہیں نکالا۔ اب یہ آزمائشیں کیا ہیں؟ سفر کی صعوبت، وہاں سے نکلے ہیں مصر سے، اور پھر وہ صحرا ہے اس کو عبور کیا ہے، پھر کہیں مدین پہنچے ہیں، مدین پہنچ کر جو ہے سورہ شعراء کے اندر، سورہ قصص میں آگے وہ تفصیلی واقعات ہیں۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور پھر بہت سے سال تم رہے مدین میں۔ اور یہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ حضرت شعیب وہ ہیں کہ جن کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا تھا یا کوئی شیخ قبیلہ تھے۔ اگرچہ اکثر و بیشتر مفسرین نے تو یہاں حضرت شعیب سے مراد وہی حضرت شعیب لیے ہیں کہ جن کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا، جو مدین میں موجود تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ لیکن بعض حضرات نے یہاں مراد جو ہے مدین ایک بستی ہے اور وہاں کا ایک شیخ قبیلہ تھا، اس لیے کہ وہ بہرحال بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکے تھے، اور پھر یہ کہ ان کی ایک بیٹی کے ساتھ ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا اور تقریباً 10 برس وہاں رہے۔ اس کا ذکر کیا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور بہت کئی عرصہ، کئی مدتوں تم جو ہے مدین میں موجود رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، اور پھر یہ تمام فیصلے جو اللہ کی خاص حکمت کے تحت ہو رہے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے تمہارے بچپنے سے بالکل نو مولود سے لے کر یہاں تک پہنچا دیا، تو فرمایا ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، اب یہاں جو تم موجود ہو اور یہ شرف ہم کلامی ہو رہا ہے، جو تمہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک قدر تھی، ایک بات تھی جو پہلے سے طے کر دی گئی تھی۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، تقدیر کے حکم سے، جو اللہ کا حکم ہے، جو فائنل ہے، آخری اتھارٹی وہ ہے۔ یہ تمام مراحل اس میں آئے ہیں، لیکن یہ تمام اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ تھے۔ اور پھر یہ کہ اب یہ موقع آ گیا کہ جس سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فیصلے کے تحت اب تم یہاں پہنچے اور تمہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ اور یہاں گویا کہ ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ جاؤ فرعون کی طرف اور اس کو اسلام کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو، جس کا ذکر آگے آیات میں آ رہا ہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور یہ بھی بڑے پیارے الفاظ ہیں، اور تمہیں تو میں نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ ہر نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کا چنیدہ ہے۔ استفاء کے معنی کیا ہے؟ چن لینا، اجتباء، چن لینا۔ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی مصطفیٰ ہے، بئی معنی کہ وہ اللہ کا چنا ہوا ہے، بلکہ یہ کہ امتی جو ہیں وہ بھی مجتبیٰ ہیں، وہ بھی اللہ کی چنیدہ ہے۔ اور واقعتاً یہ بات جو ہے اس کے علاوہ اور یہ اس کی کوئی اور جو ہے آپ دلیل پیش نہیں کر سکتے کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص جو ہے کہیں کسی ہندو یا سکھ یا کسی اور عیسائی گھرانے میں پیدا ہو جاتا، ہمارا تو کوئی اختیار نہیں تھا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب اور چناؤ کا نتیجہ ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، جہاں یہ فرمایا گیا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورہ حج کا آخری کو جو ہمارے منتخب نساء کا بڑا اہم درس ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی ایک رسول، پیامبر، اپنے اس پیغام رسالت کو رسول تک پہنچانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا، اور پھر انسانوں میں سے بھی کسی ایک کو منتخب فرما لیتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتے ہیں، انسانوں میں سے بھی پسند فرما لیتا ہے۔ اور آگے ہی فرمایا گیا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، امت محمد بھی اللہ کی پسندیدہ امت ہے، بھائی مانا کہ اللہ کا انتخاب ہے، میرا اور آپ کا جو ہے آزادانہ کوئی ہمارا انتخاب نہیں تھا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جاتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہوئی اور اسلام اور قرآن جیسی دولت جو ہے ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو گئی۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تو خاص کر لیا ہے تمہیں اپنے لیے، گویا کہ کال رسالت کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ آگے فرمایا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اب جاؤ تم بھی اور تمہارے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، جو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کا نتیجہ تھے،
اور انہیں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دست و بازو بنا دیا۔ اذهب انت واخوک، جاؤ تم بھی اے موسیٰ اور تمہارے بھائی جو ہیں حضرت ہارون بھی، بآیاتی میری ان نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں کہیں کوئی سستی نہ کرنا۔ اس سے پہلے جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی تھی اس کے الفاظ کیا تھے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، گویا کہ اللہ کی یاد کو برقرار رکھنے کا تو ایک ہی ذریعہ ہے، وہ تو اقیم الصلاۃ ہے، نماز کو قائم کرو۔ تو یہاں گویا کہ انڈائریکٹلی یہ کہہ دیا گیا وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، گویا کہ نماز کے جس اہتمام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مجھے یاد رکھنے کا سب سے بڑا، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کے معاملے میں کہیں کسی سستی اور کسی جو ہے غفلت کا شکار نہ ہو۔ وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي اذهب الى فرعون انه طغى، یہاں پہلے جو وحی کے الفاظ تھے اس میں کیا تھا؟ اذهب الى فرعون، جو پہلی وحی ہوئی تھی اس کے الفاظ یہ تھے جاؤ موسیٰ فرعون کی طرف۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی حضرت ہارون کو بھی میرے ساتھ اس معاملے میں شریک فرما دے، اب یہاں صیغہ تبدیل ہو گیا، اذهبا الى فرعون انه طغى، اب جاؤ تم بھی اور تمہارے بھائی ہارون بھی فرعون کی طرف، انه طغى، اس لیے کہ وہ ہے بہت بڑا باغی اور بہت بڑا سرکش۔ اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ خدائی کا دعوے دار تھا۔ یہ الگ بات ہے، اس بات کو بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں بادشاہوں کی باقاعدہ پرستش ہوتی تھی، بادشاہوں کو باقاعدہ خدا سمجھا جاتا تھا، ان کو سجدہ کیا جاتا تھا، ان کی عبودیت اختیار کی جاتی تھی۔ یہی گویا کہ جو ایک وائرس چل رہا ہے، جو بیماری مختلف بادشاہوں میں موجود تھی، یہی بیماری اس فرعون میں بھی موجود تھی۔ اس نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، اور ایک موقع پر اس نے کہا کہ مجھے نہیں خیال کہ میرے سوا بھی کوئی تمہارا الہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہاں الہ کس معنی میں کہ میں اور کسی کا حکم ماننے کو تیار نہیں، تم پابند ہو میرے حکم کے، میں اور کسی بالا تر حاکمیت کا قائل نہیں ہوں۔ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر سرکشی اختیار کرے گا اور میرے حکم کی نافرمانی کرے گا تو گویا کہ وہ میری خدائی سے نکل گیا، وہ سرکش ہے، باغی ہے، وہ واجب القتل ہے۔ انا ربکم الاعلی، وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں نے تمہاری تخلیق کی ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، یا ہواؤں کا چلنا ہے، بادلوں کا برسنا ہے، یہ تمام چیزیں کہیں میرے حکم سے ہو رہی، کچھ نہیں، صرف یہ کہ میرا حکم واجب الاطاعت ہے۔ یہ اصل میں جسے آپ کہیے کہ سیاسی اعتبار سے جو سب سے بڑا شرک ہو سکتا ہے کہ حاکمیت میں اللہ کے علاوہ اور کسی کے بارے میں انسان یہ سمجھے کہ حکم آخر صرف اسی کا ہے۔ یہی معاملہ فرعون کا بھی تھا، انہو طغی، وہ بہت بڑا سرکش ہے، بہت بڑا باغی ہے، خدائی کا دعوے دار ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اور پھر جا کر اس سے جو بات کرو گے تو بہت ہی نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ ممکن ہے بڑا اکھڑ مزاج ہو، ذرا کوئی اگر انسان بات کرنے میں کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو اسی کو بنیاد بنا کر کسی جلا سے کہہ کہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دو، لہذا وہ حکمت اختیار کرنا۔ اور ویسے بھی ہمارے دین کے اندر جب بھی بات ہوگی دعوت و تبلیغ کی تو وہاں اصل شے حکمت ہے، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ دعوت کا مرحلہ وہی ہوگا۔ ہاں الگ بات وہ ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آیا تو اب یہاں گویا کہ تلوار آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس سے پہلے تو حکم یہ تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن یہ کہ جب وہ معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، اب یہاں حق و باطل کے درمیان ایک مقابلہ ہے، حق کے مقابل میں باطل آ چکا ہے حق کو ختم کرنے کے لیے، لہٰذا وہاں اب اس قسم کی جو ہے مداہنت اور اس قسم کی صرف وعظ و تبلیغ اور ان کے جو ہے ان کے پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا، یہ شے یہاں مطلوب نہیں ہے۔ یہاں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آج ہاتھ کھول دیے گئے ان لوگوں کے کہ جن پر ظلم ہوا تھا۔ ہاں مکی دور تھا دعوت و تبلیغ کا کہ جہاں گویا کہ وہ حکمت تبلیغ میں یہ بھی تھا کہ کوئی اگر تمہیں گالیاں دے رہا ہے تو تم اسے دعائیں دو، کوئی تم پر پتھروں کی بارش کر رہا ہے تو تم ان کے لیے جو ہے دعاؤں کا گلدستہ پیش کرو۔ لہٰذا یہاں ابتدا میں جو پہلی بات ہوگی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو بات کرنا تم دونوں جب جاؤ گے اس کے پاس، فرعون کے پاس، تو بات اس سے کرنا تو بہت ہی نرم انداز میں، بڑی حکمت کے ساتھ، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، کوئی نصیحت حاصل ہی کر لے تمہاری اس باتوں اور اس دعوت توحید کے نتیجے میں، شاید اس کا دل نرم پڑ جائے، او یخشا، یا یہ کہ اس کا دل میں اللہ کا کوئی خوف اور ڈر پیدا ہو جائے۔ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ، اس پر ان دونوں نے کہا ہے پروردگار ہمیں تو اس بات کا اندیشہ ہے، إِنَّنَا نَخَافُ، ہمیں خوف ہے اس بات کا، أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا، کہ کہیں وہ ہمارے اوپر اچانک ہی پل نہ پڑے۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا
کہ فرعون کی طرف سے تو وہ آرڈیننس جاری کر دیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ موسیٰ نے ہماری قوم کے ایک شخص کو قتل کیا، اگرچہ وہ قتل خطا تھا۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فرعون کے دربار میں پہنچے تو اس بات کا بھی تو امکان تھا نا کہ بغیر ابھی کہے کچھ، ابھی حضرت موسیٰ نے کچھ بھی نہ کہا ہو اور اچانک وہ کسی درباری کو حکم دے کہ ان کو ختم کر دو، قتل کر دو، تو وہ اندیشہ ان میں موجود تھا۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں اچانک ہی وہ ہم پر پل نہ پڑے، ہمارے خلاف فوراً کوئی اقدام نہ کر لے، او ان یطغى، یا یہ اچانک کہیں جوش اور غصے میں آ جائے اور اس کے تحت کوئی اقدام کر بیٹھے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا، اس قسم کا کوئی خوف اور اس قسم کا کوئی وہم جو ہے اسے اپنے دل میں جگہ نہ پکڑنے دو، اننی معکما اسمع وارا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معیت تو ہر وقت ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر اختیار کیا تھا تو غار ثور میں 3 دن آپ نے 3 دن اور 3 راتیں وہاں جو پوشیدہ رہے تھے، تو اس میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر تو دغدغہ پیدا ہو گیا جب انہوں نے آہٹ بھی سن لی کہ کھوجی جو ہے کھوج لگاتے ہوئے کریدتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں۔ وہاں تک انہیں کوئی علامات اور نشانیاں ایسی مل رہی تھی کہ یہاں تک جو ہے چند سوار آئے ہیں، وہ آگے جا کر غائب ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے فرمایا تھا کہ اگر ان میں کسی نے اپنے پیروں کی طرف نیچے جھانک دیا تو ہم نظر پڑ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ رستہ کھول دے گا۔ اور پھر لا تحزن ان اللہ معنا، کسی خوف اور کسی غم کے اندر مبتلا نہ ہو، کوئی اندیشہ اپنے قریب نہ آنے دو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے قال لا تخافا، کسی قسم کا کوئی خوف نہ کرو، اننی معکما اسمع وارا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سب کچھ سننے والا اور ہر شے دیکھنے والا ہوں۔ فاتیاہ فقولا انا رسول ربک، اب جاؤ اس کے پاس اور جا کر اس سے کہو کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، لہذا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو۔ بظاہر یہ 2 باتیں جو ہیں ان کے درمیان محسوس ہوتا ہے کافی گیپ ہونا چاہیے تھے جو یہاں موجود نہیں ہے، لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ جو پہلے 2 الفاظ ہیں اسی کے اندر اصل بات آ گئی۔ یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے فرستادہ ہیں۔ تو جو خود خدائی کا دعوے دار ہے، تجھے بھی کسی ایک اور ہستی نے پیدا کیا، وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اس ہستی نے ہمیں رسول بنا کر تیری طرف بھیجا۔ انا رسول ربک، ہم 2 رسول ہیں جو بھیجے گئے ہیں تیرے رب کی طرف سے۔ فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، اس لیے کہ سب سے بڑا اس وقت جو ظلم کا معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ اصل بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل پر یہ ظلم اور جو تم نے ایک معاملہ کر رکھا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 برس وہاں گزار کر بھی آ گئے، اس دوران بھی فرعون کا جو ظلم و استبداد تھا بنی اسرائیل پر، اگرچہ ممکن ہے وہ آرڈیننس جو ہے وہ تو شاید چند برس رہ کر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہو، خود بخود اپنی موت آپ مر گیا ہو، کہ جس میں بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ بچے جو میل ہوں ان کو قتل کرنے کا حکم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے ساتھ جو ظلم اور جس قسم کی مشقت میں ان کو ڈالا ہوا تھا، جس قسم کی تعذیب کے اندر ان کو مبتلا کیا ہوا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلسل پروسیس تھا کہ جس میں سے بنی اسرائیل گزر رہے تھے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں پہلی بات یہ کی کہ ہم تیرے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے، اور ساتھ ہی مطالبہ اس کا کر دیا فارسل معنا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے اوپر ولا تعذبہم، جو تو یہ ظلم کر رہا ہے، جو عذاب کی چکی میں تو نے ان کو پیسا ہوا ہے، اس سے باز آ جا اور بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی، یہ درمیان میں ایک جملہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کر کے، اس لیے کہ سب سے بڑا اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا جو مظہر تھا اس کے ظلم کا، وہ بنی اسرائیل پر ظلم اور استبداد تھا۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، اب ہم آئے ہیں تمہارے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر، تیرے رب کی طرف سے۔ یہاں حضرت موسیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے، لیکن یہ گویا کہ ایک طنز کا سا انداز بھی ہے، وہی معنی کہ وہ رب کے جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، وہ تو ایسا ہے نا کہ جس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، ہم اس کی طرف سے رسول بنا کر تیری طرف بھیجے گئے ہیں، اور یہ نشانیاں لے کر آئیں بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہوگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اخروی زندگی میں بھی، اس شخص کے لیے من اتبع الہدی کہ جو ہدایت کے رستے کا اتباع کرنے والا ہے۔
ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا ہے تو اصل ہدایت کا سرچشمہ تو پھر وہ بن جاتا ہے نا. جو بھی اس کی پیروی کرے گا، اس ہدایت کا پیروکار بنے گا، اس کے لیے سلامتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں سلامتی کیا ہوگی؟ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو اس قسم کا عذاب جو انہیں دیا گیا کہ آل فرعون تمام غرق کر دیے گئے، ان کے اوپر جو چچڑیوں کا عذاب بھیجا گیا، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، طاعون کی وبا جس میں لاکھوں لوگ ہلاک ہو گئے، یہ تمام عذاب آتے رہے اس لیے کہ یہ سرکش تھے اور باغی تھے. والسلام علی من اتبع الہدی، جو بھی گویا کہ فرما برداری کی روش اختیار کرے گا اس کے لیے سلامتی ہے، جو اس ہدایت کے رستے پر چلے گا. اب یہ الفاظ وہ ہیں بہت سے حضرات کے ذہن میں بھی آیا ہو. عموماً سوال ہوتا ہے کہ کوئی عیسائی یا کوئی شخص آپ کو سلام کرے السلام علیکم، تو جواب میں آپ کیا کہیں؟ تو حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ جواباً کہنا چاہیے والسلام علی من اتبع الہدی. سلامتی تو اسی شخص کے لیے ہے کہ جو ہدایت کا پیروکار بن گیا. اب کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ عیسائی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آفس میں جا رہے ہیں، کہیں فراش کھڑا ہوا ہے یا کوئی جو بھی عیسائی ہے جو آپ نے عام طور پر رکھے ہوتے ہیں صفائی وغیرہ کے لیے، وہ السلام علیکم کہتا ہے، تو جواب میں یا تو یہ کہہ دی وعلیکم اس طرح کہہ کے آدمی فارغ ہو جائے، لیکن یہ کہ پورا جواب والسلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی اسی شخص کے لیے ہے کہ جو اس ہدایت کی الہدی کی پیروی کرنے والا ہے. ہاں تم ہدایت کی پیروی اختیار کر لو تو یقیناً تمہارے لیے بھی جواباً سلامتی ہے، ورنہ یہ کہ سلامتی اس شخص کے لیے دعا کرنا جو ہے گویا کہ یقیناً ایک غیر منطقی سی بات ہے جو ہدایت کے رستے پر نہیں ہے. وہ اگرچہ آپ کو وہ تو کہہ رہا ہے، وہ اس لیے کہ وہ آپ کا جونیئر ہے، سویپر ہے، اس کے ذمہ وہ کام ہے کہ جو جھاڑ پوچھ صفائی کا کام ہے، وہ آپ کو سلام کر رہا ہے، لیکن جواب میں آپ کو السلام علی من اتبع الہدی اگر یہ کہہ سکے تو یہ ہے، ورنہ یہ کہ وعلیک کر کے آدمی جو ہے وہاں سے گزر سکتا ہے. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اور یہ بات ہمیں وحی کے ذریعے بتا دی گئی ہے کہ عذاب مقدر ہوگا ان کا کہ جو تکذیب کریں گے. جو دعوت توحید میں پیش کر رہا ہوں، جو اس کو رد کرے گا اس دنیا میں عذاب ان کا مقدر ٹھہر کر رہے گا. ان العذاب علی من کذب وتولی، اور جو شخص بھی اپنا منہ پھیر لے گا، روح گردانی اختیار کرے گا، گویا کہ اس دنیا میں عذاب ان کا مقدر ہوگا. یہ معاملہ جو ہے رسولوں کے ضمن میں اللہ کی سنت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی حجت ہے. رسول کو اللہ تعالیٰ کبھی مغلوب نہیں فرماتا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اس مضمون کو قرآن میں بہت سے مقامات پر بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو طے کر دی ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے. لاغلبن انا ورسلی. اب اگر قوم قبول نہیں کر رہی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قوم کو ہلاک کر دیا جائے گا. رسول غالب ہوگا، اہل ایمان غالب ہوں گے، بئی معنی کہ بقیہ تمام لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے. کوئی زلزلہ ہوگا، کوئی رجفہ ہوگا، کوئی چیخ ہوگی، کوئی چنگھاڑ ہوگی، کوئی خسف ہو جائے گا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کے وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، صرف انہی کو بچایا گیا. پوری کی پوری قوم جو ہے وہ پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کر دی گئی، بستیاں تلپٹ کر دی گئی. رسولوں کو اور جو ایمان لائے تھے انہیں حکم دے دیا گیا کہ صبح سے پہلے اس بستی کو خالی کر دو، اور اس کے بعد اگلے دن صبح آنے سے پہلے جو اللہ کا عذاب آیا، قومیں برباد کر دی گئی، تباہ و برباد کر دی گئی. تو کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تو طے کر دیا ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے. تو فرمایا ان العذاب علی من کذب وتولی، عذاب اب جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھیجتا ہے حجت بنا کر، اب وہ قوم اگر انکار کر دے گی تو لازماً عذاب، ان العذاب علی من کذب وتولی، اب عذاب جو ہے مقدر ہوگا اس قوم کا جو تکذیب کرے گی اور روگردانی اختیار کرے گی. قال فمن ربکما یا موسیٰ. اب دیکھیے یہ باتیں تمام سننے کے بعد، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں وہ توحید کی بات بھی کر دی، تمہارا رب ہے جس نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے، پھر یہ کہ یہ نشانیاں ہمیں دی ہیں، یہ عصائے موسیٰ ہے، ید بیضا ہے، پھر یہ کہ یہ بات بھی مقدر ہے، اس لیے کہ فرعون کو بھی معلوم تھا، اس سے پہلے بھی. ظاہر ہے کہ ایسی باتیں تو نہیں تھی کہ ان لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ ہم سے پہلے جو اقوام تھی ان کے ساتھ کیا ہوا. قوم عاد گزر چکی ہے، قوم ہود گزر چکی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی گئی. تمام باتیں ان لوگوں کے علم میں تھی، اور یہ بات طے تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر عذاب نازل فرماتا ہے ان لوگوں پر کہ جو رسول کی دعوت کو رد کر دیتے. یہ تمام باتیں بیان کر دی گئی، اس کا کوئی جواب اس نے نہیں دیا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو فصاحت اور بلاغت اور ان کی زبان میں جو تاثیر کر دی تھی تو پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا ہوگا. یہ باتیں سننے کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن صرف ایک سوال کیا، فمن ربکما یا موسیٰ، یہ جس رب کی تم بات کر رہے ہو وہ رب ہے کون؟ اس کا تعارف تو کروا، وہ رب ہے کون؟
یہ ربوبیت کا اور خدائی کا دعوے دار تو میں ہوں، پوری قوم مجھے آ کر سجدہ کرتی ہے، میں ان کا رب اعلیٰ ہوں۔ فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ وہ انوکھا رب ہے کون؟ ذرا اس کا تو ہم سے تعارف کروا۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، بڑے پیارے الفاظ ہیں، انتہائی جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس رب کا تعارف کروایا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر شے پیدا کی، اعطی کل شیء خلقہ، ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی، ثم ہدی، اور اس کے بعد اس کو اس رستے پر ڈال دیا۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پرندے پیدا کیے تو ان کو اڑنا سکھا دیا، بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل نوزائیدہ، اسے کس نے بتایا کہ اس کی خوراک کہاں ہے، لیکن بے تاب ہو کر وہ پلٹتا ہے، لپکتا ہے۔ اگر کوئی مادہ حیوان ہے، اس نے کوئی بچہ اگر جنا ہے تو گویا کہ اسے کہیں کسی نے پڑھا کر بھیجا ہے کہ تمہاری جو خوراک جو ہے ماں کے تھنوں میں ہے، لہذا بکری کا بچہ ہوگا وہ فوراً اٹھے گا اور جا کر پہلا کام یہ کرے گا کہ لپکے گا اس تھن کی طرف۔ پھر اس تھن سے دودھ کیسے حاصل کرنا ہے؟ اب نوزائیدہ بچے کو کون سکھائے کہ بھئی یہ دودھ کو اندر پیٹ تک پہنچانے کے لیے تمہیں کس طرح نیگیٹو پریشن جو ہے کریٹ کرنا ہے، اس کو چوسنا ہے، زبان کو اس طرح حرکت دینی ہے، اس طرح وہ پریس ہوگا اور اس کی وجہ سے جو ملک ہے تمہارے اندر پہنچے۔ یہ تمام چیزیں کہاں سے آ گئی؟ تو یہ ہر شے کے گویا کہ تفسیر اس میں ہے، آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر شے کو اس کی خلقت عطا فرمائی اور اس کے بعد اسے ایک رستے پر لگا دیا جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا۔ مچھلی کو تیرنا کس نے سکھایا؟ کسی بڑے سے بڑے جانور کو ڈال دیں وہ ممکن ہے کہ ڈوب کر مر جائے، انسان کو بھی تیرنا نہیں آتا تو وہ بھی مر جائے گا، لیکن مچھلی کا بچہ جو ہے اسے تیرنا کس نے سکھا دیا؟ پرندوں کو اڑنا کس نے سکھا دیا؟ زمین پیدا کی تو اس کے اندر قوت نمو کس نے رکھ دی کہ ذرا بارش ہوئی اور زمین کے اوپر پوری ہریالی ہو گئی، سرسبز قالین جس طرح ہوتا ہے، ایک سبز قالین زمین نے اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہے خالق، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے اس کائنات کی ہر شے کی تخلیق کی ہے۔ اگر تمہیں کوئی خدائی کا دعویٰ ہے تو بتاؤ تم نے کیا شے پیدا کی؟ تم نے تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اشیاء کے اوپر حکمران بن گئے نا، اس لیے کہ الفاظ ہے یہ موجود قرآن حکیم میں، ھذہ الانہار تجری من تحتی۔ اسے جو خدائی کا دعویٰ تھا تو اس میں ایک شے دلیل کے طور پر یہ بھی بیان کرتا تھا، یہ نہروں کا نظام، یہ آب پاشی کا نظام کس نے بنایا تمہارے لیے؟ یہ نہروں کا نظام تو میں نے بنایا ہے۔ اب وہ دریا جو بہہ رہا تھا اس سے اگر جو ہے انسان اس کی کچھ شاخیں نکال کر اپنے علاقے کو سیراب کر دے تو اور اس کے اوپر خدائی کا دعوے دار بن بیٹھے تو پھر تو یہ وہی بات ہے کہ ہلدی کی گانٹھ کے اوپر جو کوئی شخص پنساری بن جائے اور سمجھے میری بہت بڑا کریانے کی دکان بن گئی ہے صرف ایک شے کے اوپر۔ تو فرمایا قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے اس کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے، تخلیق کی ہے اس نے، اور پھر ہر شے کے ذمے ایک کام لگا دیا۔ سورج کو پیدا کیا، اس کے اندر حرارت، تمازت اور زندگی، حیات بخش انرجی اس میں رکھی ہے، اور یہ تمام چیزیں اس نے پیدا کی جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہاں صرف ذہن میں لے آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مکالمہ ہوا تھا نمرود کے ساتھ، اور اس موقع پر کیا الفاظ ہیں؟ ربی الذی یحیی و یمیت۔ نمرود نے بھی کہا تھا تمہارا رب کون ہے، ذرا تعارف کرواؤ، اس لیے کہ نمرود بھی ربوبیت کا دعوے دار تھا، خدائی کا دعوے دار تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، چیزوں کو زندہ رکھتا ہے، زندہ کرتا ہے، اور پھر اس کے اختیار میں ہے، جب چاہے ان سے زندگی کو سلب کر لے، موت وارد کر دے۔ تو نمرود نے کیا کہا؟ قال انا احیی و امیت۔ اگر یہی وصف ہے تو یہ وصف تو میرے اندر بھی موجود ہے، میں چاہوں جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں مار دوں۔ اگرچہ قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ کہ روایات میں ہے، اس نے ایک بے گناہ شخص کو جو کہیں بازار میں چل رہا تھا پکڑا، اس کا سر جو ہے اس کے تن سے جدا کر دیا، دیکھو موت کا اختیار میرے پاس ہے یا نہیں؟ اس شخص کے تو سان گمان میں بھی نہیں تھا، اس کی بھی زندگی میں نے لے لی۔ اور پھر ایک ایسا شخص کہ جس کے بارے میں طے تھا کہ اگلے دن صبح سورج نکلنے سے پہلے اسے پھانسی دے دی جائے گی، اسے آزاد کر دیا، دیکھو اسے میں نے زندہ کر دیا، زندگی دے دی۔ انا احیی و امید۔ پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ اس کائنات کے نظام کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریفرنس اس کا دیا کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تمہیں خدائی کا کوئی دعویٰ ہے تو کسی دن اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر وہ کافر جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا۔ ظاہر ہے اب سوائے بغلے جھانکنے کے تو اب اور کوئی کام نہیں تھا۔ اس کا جواب کیا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، کسی دن تم اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔
تو یہی معاملہ اس نے کہ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، جب فرعون نے بھی سوال کیا کہ تمہارا رب ہے کون، ذرا اسے متعارف تو کراؤ ہمارے سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق فرمایا، اعطى كل شيء خلقه، اس کی خلقت فرمائی، ثم هدى، اور پھر اس کو اس کا راستہ دکھا دیا، اس کو سجھا دیا، جو کام اسے سونپا ہے وہ اس کے ذمہ لگا دیا۔ قال فما بال القرون الاولى، اب یہاں میرا خیال ہے وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، ابھی وہ مکالمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جاری ہے، اور اس میں ابھی اور کئی سوال ہیں کہ جو اسے کرنے ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلے اتوار کو گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر حقیقی ایمان پیدا فرمائے، اور خاص طور پر چونکہ یہاں ذکر کیا گیا تھا اقم الصلاۃ لذکری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا ولا تنیا فی ذکری، تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اللہ کی یاد کو ہمارے دلوں میں برقرار رکھنے کا جو اصل ذریعہ ہے نماز، اس پر کاربند فرمائے، اور نماز کے صرف ظاہر کو نہیں بلکہ اس کی جو باطنی حقیقت ہے، جسے حضور نے تعبیر فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے، اللہ تعالیٰ یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔